السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میں نے گزشتہ درس غیبت کے نقصانات کے حوالے سے اس کا شرعی حکم بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب کا موجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب معراج پہ لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہرے اور سینہ نوچ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں میں حملے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی ارض المسلم بغیر حق۔ سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر ناحق زبان درازی کرنا ہے۔ تو اس گناہ کو سود بھی کہا گیا ہے۔ ارب الربا، سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر ناحق زبان درازی کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ یہ تو چند ابتدائی باتیں تھیں۔ اب یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایک ہے غیبت کرنے والا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر غیبت سننا یہ بھی اس گناہ میں شرکت ہے، یہ بھی اس گناہ میں شریک ہونا ہے۔
جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ حکم الحاکمین قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ دوسری حدیث فرمایا کہ من ذب عن لحم اخیہ بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ کسی مجلس میں اگر کسی مسلمان بہن بھائی کی غیبت ہو رہی ہے تو سننے والا بجائے اس کو سننے کے اس کی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے اللہ اس کو آزاد کرتے۔ ایک اور حدیث بڑی اہم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من امرئ یخذل امرأ مسلما فی موضع تنتحق فیہ حرمته وینتقض فیہ من عرضہ الا خذلہ اللہ فی موضع یحب فیہ نصرہ۔ کوئی ایسی مجلس جہاں کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کیے جا رہے ہوں، اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، اور کوئی مسلمان اس مجلس میں موجود اس کا دفاع نہ کرے۔ کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کا نازیبہ تذکرہ ہو، مجلس میں موجود اہل اسلام اور اہل ایمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا دفاع کریں۔ اگر موجود لوگ سن کر خاموش رہیں، اس کا دفاع نہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی اللہ اس کو اپنی مدد سے محروم کر دے گا۔ لہذا غیبت سننے والا شخص، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ اس کا دفاع کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ہونے والی ایسی نازیبہ گفتگو کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کیا طریقہ کار تھا، اس حوالے سے دو حدیثیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اتبان بن مالک۔ یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی تھے۔ عمر کے ایک حصہ میں
یہ بوڑھے بھی ہو گئے، بینائی بھی چلی گئی، جسم بھی بھاری ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، تو آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، وہاں آ کر آپ نماز ادا کیجئے، تو جہاں آپ نماز ادا کریں گے اس جگہ کو میں نماز کے لیے مختص کر لوں گا۔ دو واقعات بڑے اہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک دن اس صحابی کے گھر میں جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، چاشت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، آپ کی آمد کا سن کر وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ارد گرد تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جا کے وہاں اس صحابی سے یہ پوچھا کہ کہاں نماز ادا کرنی ہے تاکہ اس جگہ کو تم نماز کے لیے مختص کر لو۔ اس صحابی نے بتایا کہ فلاں جگہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو اس علاقے کے جو صحابہ کرام تھے وہ جمع تھے وہاں، ان میں سے ایک آدمی ایک سوال کرتا ہے، ہاں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ مالک بن دخشم کہاں ہے؟ وہ وہاں اس علاقے میں وہ صحابی تھے، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ مجلس میں موجود ایک صحابی کہنے لگا، ذالک منافق لا یحب اللہ ولا رسولہ، وہ تو منافق ہو گیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے محبت ہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو اس کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا، گویا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس کو محبت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس مجلس میں مالک بن دخشم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو ایک دوسرے صحابی نے اس کا تذکرہ اچھے انداز کی بجائے اس انداز میں کیا کہ ذالک منافق لا یحب اللہ ولا رسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب جو دیا، فرمایا لا تقل ذالک، یہ بات مت کرو، الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ان اللہ قد حرم علی النار، اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث سے کیا معلوم ہوا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی کے بارے میں دوسرے کا ایک جو تبصرہ تھا وہ اچھا نہیں تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس کی اس بات کا رد فرمایا۔ لہذا کسی مجلس میں ہم موجود ہوں اور کسی کا تذکرہ اچھا نہ ہو رہا ہو تو اس کا دفاع کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ ایک اور حدیث اس موضوع کی، جنگ تبوک کا واقعہ، اور جنگ تبوک میں 3 مخلص صحابہ کرام اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں شامل تھے، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جنگ تبوک کے بارے میں کہ میں اپنی محض سستی کی وجہ سے رہ گیا، حالانکہ میرے پاس اس وقت بہترین سواری بھی تھی اور میں نے جنگ میں جانے کے لیے پہلے سے تیاری بھی کر رکھی تھی، لیکن محض سستی کی بنا پر میں نہیں جا سکا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے، میں کچھ دیر سے چلوں گا تو قافلے کے ساتھ جا ملوں گا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، کعب بن مالک نہ جا سکے۔ پھر ایک دن گزر گیا، دوسرے دن خیال آیا کہ ابھی تو قافلہ قریب ہی ہوگا، میں تو تیز رفتار سواری پہ بیٹھوں گا اور پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ پھر ذہن میں یہ خیال آنے لگے کہ اب میرا قافلے کو جا کے ملنا بڑا ہی مشکل ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پھر میں مدینہ سے روانہ ہی نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ وَهُ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوک۔ آپ تبوک میں تھے، اس وقت کوئی باقاعدہ فوج کی کوئی لسٹیں بڑھنا، کوئی رجسٹر، کوئی حاضریاں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ فقال رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ کا ایک آدمی وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ برداہ والنظر فی اطفیہ، وہ تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑے خوبصورت چادریں اوڑھتا ہے، وہ تو بس انہی میں دیکھتا رہتا ہے، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اس کو ان چادروں اور اچھے لباس نے اس کو جنگ میں آنے سے روک دیا ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ آج کل اچھے اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دیکھنے میں مبتلا ہے، مشغول ہے، وہ جنگ میں کیا لینے آئے گا؟ اب اس صحابی کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو تبصرہ تھا، ظاہر ہے کہ یہ اچھے انداز میں نہیں تھا۔
کہ وہ تو جی حبسہ بردا ہو، اس کو اس کی چادروں نے روک لیا ہے، یعنی اچھی چادریں اوڑھتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اور اسی میں وہ مگن رہتا ہے، اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہتا ہے، نہیں آیا۔ اس کی بات کو سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے، اس کو جواب دیتے ہیں، بئس ما قلت، جو تم نے اس کے بارے میں کعب بن مالک کے بارے میں کہا ہے یہ بہت بری بات ہے۔ بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کعب بن مالک کو ہمیشہ اچھا پایا ہے۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کسی مجلس میں ہم موجود ہوں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مسلمان بہن بھائی کا تذکرہ ہو رہا ہو غیبت کے انداز میں تو ہم اس کو روکیں، اس کا دفاع کریں۔ جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرے گا، اللہ کا الحاکمین قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے گا، اس سے ہٹا دے گا۔ اللہ۔ تو لہذا یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو غیبت کرنا اور غیبت سننا انسان کے لیے دونوں ہی حرام ہے۔ مزید احادیث غیبت کی مذمت میں کافی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انسان جو غیبت کرتا ہے اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے غیبت۔ ہمیں اس بات کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ان غیبت کی اقسام میں سے کسی قسم میں ہم مبتلا نہ ہوں۔ غیبت کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، یہ جسم جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ خالق وہ ہے، یہ تخلیق اس اللہ کی ہے، اس میں کسی انسان کا اپنے جسم کے بارے میں کوئی ذرا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ کسی کا قد بڑا ہے تو کسی کا چھوٹا ہے، کوئی جسم میں بھاری بھرکم موٹا اور کوئی بالکل پتلا، کسی کا رنگ گورا سفید اور کوئی کالا بھی ہوگا یقیناً۔ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تو اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر ایک کو جو تخلیق دی ہے وہ اچھی دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ غیبت کی پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے جسم کے بارے میں، اعضاء کے بارے میں برے انداز میں تذکرہ کرے۔ کسی کا قد لمبا ہے تو اس کو لمبو کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، یا جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جس کا قد لمبا ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی عقل جو ہے اس کے گھٹنوں ٹخنوں میں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر ایک کو۔ تو یہ جو انداز ہے یہ غیبت کا انداز ہے۔ کوئی چھوٹے قد والا ہے تو اس کو اس کا تانا دے دیا، کسی کے رنگ کے بارے میں کسی کو تانا دے دیا، یا کسی کے اعضاء میں کوئی نقص ہے جو کہ پیدائشی ہو
تب بھی یا بعد میں وہ نقص پیدا ہوا، ہر حال میں کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میرے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، لیکن دوسرا شخص اس کو حقارت کے انداز میں ایسے الفاظ بولتا ہے تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چھوٹے قد والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسی کڑوی بات کی ہے، اگر یہ میٹھے سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ تو لہذا یہ جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس میں جو بھی کیفیت ہے یہ اللہ نے بنائی ہے۔ انسان کبھی بھی کسی کے جسم کے بارے میں، اعضاء کے بارے میں کوئی تان و تشنی نہ کرے، نہ ہی حقارت کے انداز میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جب کوئی شخص ایسی کوئی بھی بات کرے کسی کے اعضاء، رنگ یا کسی کے بارے میں اس کے جسم کے حوالے سے، اعضاء کے حوالے سے، تو یہ حقیقت میں اس اللہ رب العزت کی کاریگری میں جو خالق ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اسی بات کو اگر میں یوں بیان کروں کہ جب کہیں بھی رشتے طے کیے جاتے ہیں تو اگر کہیں رشتہ موافق نہیں آتا تو انسان اچھے طریقے کے ساتھ اس سے پیچھے ہٹ جائے، یا انکار بھی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ۔ اعتراضات کر کے کسی کے آنکھوں پر، کسی کے ناک پر، کسی کے چہرے پر، تو انسان اس طرح اگر انکار کرتا ہے تو اس کے ایک نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض، دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ جب اس انداز میں اعتراضات کر کے ٹھکرائیں گے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ یہ غیبت کی پہلی قسم ہے کہ کسی کے جسم، اعضاء، رنگ، اس کے بارے میں کوئی عیب ذکر کرنا۔ دوسرا، کسی کے نسب کے بارے میں، حسب و نسب کے بارے میں غیبت۔ اللہ کم الحاکمین نے تو انسان کو جو بنایا ہے، ہر ایک آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ آگے جو قبائل ہیں، خاندان ہیں، یہ تو محض پہچان کے لیے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ محض تعارف کے لیے ہے، خاندان، قبائل تعارف کے لیے ہے۔ اس کے اوپر اعتراض کرنا، اور کوئی بھی انسان جس خاندان میں پیدا ہوا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کس خاندان میں اللہ نے پیدا کی فرمانا ہے۔ کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ بعض خاندانوں کو لوگوں نے اپنے سے کم تر سمجھ رکھا ہے۔ اس خاندان میں پیدا ہونے والا شخص ہر ایک ہی قابل مذمت
नऊज़ बिल्लाह और अदना समझा जाता है। जैसे कहते हैं फलां तो कमी है, और अपने खानदान को, अपने हस्ब व नस्ब को, कुछ कबाइल ऐसे हैं, कुछ खानदान ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम तो हैं ही सरदार, हम तो हैं ही आला, और कुछ लोगों ने अपने आप को, अपने खानदानों को ये समझ रखा है कि इस खानदान में तो पैदा होने वाला किरदार, अमल जैसा भी हो वो गद्दी नशीन और पीर ही है। तो ये जो तरीके हैं, अमल को छोड़ देना, तकवा और परहेजगारी को नजरअंदाज कर देना, और महज खानदान और कबीले की बिना पर या किसी कारोबार की बिना पर किसी को आला और किसी को अरफा समझना। ये जो तज़किरे इस अंदाज में करते हैं किसी दूसरे को, ये फलां तो जो है वो फलां कबीले का है, फलां फलां खानदान के साथ ताल्लुक रखता है, हस्ब व नसब में ये अक्सर हकारत के अंदाज में बयान किया जाता है, और अपने खानदान की बड़ाई ये गीबत की दूसरी सूरत है। नंबर 3, कुछ आदात तभी होती हैं, इंसान के अंदर कुछ आदात क्या हैं, तभी और फितरी होती हैं। मसलन कोई शख्स तभी तौर पर नरम दिल, डरपोक, और उसके अंदर कोई कमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग तभी तौर पर बहादुर होते हैं। तो दूसरे के बारे में कोई ऐसा रवैया इख्तियार करना जो उसकी तभी हालतें हैं, तभी कैफियतें हैं उसके बारे में कोई ऐसा रवैया इख्तियार करना। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर तो अमली लिहाज से कोई शख्स अच्छा नहीं है, कोई शख्स अमली लिहाज से, किरदार के लिहाज से अच्छा नहीं है, उसका तज़किरा, उसकी चंद सूरतें इंशाअल्लाह बाद में मैं बयान करूंगा कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जो गीबत में नहीं आती, लेकिन जो तभी कैफियत हैं इंसान की, उसके बारे में उसको मलामत करना। और चौथी किस्म आती है कि कोई शख्स दुनियावी मुआमलात के अंदर कुछ लोग सुस्त होते हैं, कुछ लोग बड़े चुस्त और चालाक होते हैं। हक ये बनता है कि अगर किसी की कोई कमी है, कोई कोताही है, तो उसकी इस्लाह की कोशिश की जाए, ना कि उसका तज़किरा दूसरी जगहों पर बैठकर ऐसे अंदाज में किया जाए कि जिससे उसको कमतर साबित करना मकसूद हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, कुछ लोग सोते ज्यादा हैं, कुछ बातें ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की जाए, ना कि उनको तो कुछ कहा ना जाए और अपने गमो गुस्से का इजहार किसी दूसरी जगह पे किया जाए। 5वीं सूरत ये बनती है कि कुछ लोग जो दीन से बेजार हों, दीन से दूर हों, वो दीनदार लोगों को
دیندار لوگوں میں کوئی تان و تشنی اور اعتراضات کی کیفیت اختیار کریں۔ مثلا اس میں دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی غیبت کوئی اور کرتا ہے جو دین سے دور ہے یا دین کا باغی ہے۔ کسی نے کسی کو مولوی کہہ دیا، کسی نے فلاں کہہ دیا، کسی نے، یعنی یہ الفاظ کہنے کا مقصد حقارت ہے۔ یا اس کا برعکس دیکھ لیں، اگر کوئی دین کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ بیٹھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے ان کا تذکرہ اچھے انداز میں نہ کریں۔ کوئی گناہگار ہے، خطاکار ہے، یا کوئی شخص اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، تو کوئی عالم اس کا تذکرہ اچھے انداز میں نہ کرے، بلکہ حقارت کے انداز میں کسی کا تذکرہ کرے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ خیرخواہی کا انداز دونوں کو اختیار کرنا۔ تو یہ 5 غیبت کی اقسام ہیں۔ اب غیبت کے کچھ اسباب، غیبت کے کچھ اسباب، غیبت انسان کیوں کرتا ہے؟ نمبر 1، غیبت کرنے والا شخص دوسرے کے بارے میں حسد، بغض اور عداوت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ذاتی غصہ اور انتقام لینا چاہتا ہے، اور ذاتی غصہ جو ہے وہ اس انداز میں نکالتا ہے، دوسرے کا ناروا اور غلط انداز میں تذکرے کر کے۔ کسی کا نام آئے، اس دوسرے آدمی کی زبان سے اچھا کلمہ نہیں نکلتا، بلکہ فوراً وہ اس کے خلاف گفتگو شروع کر دیتا ہے، گویا کہ اس کو وہ برداشت ہی نہیں کر رہا، نہ اسے، نہ اس کے کام کو، نہ اس کے نام کو۔ غیبت کا دوسرا سبب، پہلا سبب کسی کے بارے میں بغض و عداوت میں مبتلا ہونا، دوسرا سبب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، دوسروں سے اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھے۔ وہ فضیلت مال کے لحاظ سے سمجھے، علم کے لحاظ سے سمجھے، مرتبے کے لحاظ سے سمجھے۔ جب دوسروں کا تذکرہ آئے تو انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے انداز گفتگو حقارت کا ہو۔ بعض اوقات انسان ہنسی مذاق میں، خوش طبعی میں کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر جاتا ہے جو کہ استہزاء اور حقارت کے زمرے میں آتا ہے۔ دلی طور پر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، دلی طور پر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان مذاق مذاق میں کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ بھی ان اسباب میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیاوی لحاظ سے، دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے جب دیکھنا ہو تو اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، اور دین کے لحاظ سے دیکھنا ہو تو اپنے سے اچھے کو دیکھو۔
فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ دین کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو گے تو دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی زیادہ عمل کریں۔ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو کہ تمہیں اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی، اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے اور اسے یہ چیزیں عطا نہیں ہوئیں۔ بعض اوقات انسان غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ اسباب انسان کو غیبت پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کو کسی پر غصہ آتا ہے تو اپنا غصہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، حالانکہ غصہ آ جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو غصہ آ جائے تو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکے، لوگوں کو مارے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے آپ پہ کنٹرول کر جائے۔ غیبت پر آمادہ کرنے والا پہلا سبب انسان اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اکثر، چونکہ جیسے میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں۔ تو انسان ہاتھ سے کم انتقام لیتا ہے، زبان سے زیادہ۔ دوسری چیز جو انسان کو غیبت پر آمادہ کرتی ہے وہ ہے دوستوں کی مجلس۔ یہ بہت بڑا سبب ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی ایک نے کسی کا تذکرہ کیا تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے جواب میں مجھے بھی کسی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نے بات کی تو دوسرا کسی دوسرے کا تذکرہ لے چلے گا، تیسرا کسی اور کا تذکرہ کر لے گا۔ لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن یہی دوست، یہی مجلسیں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ لہذا جب کسی کی گفتگو سن کر اسی کو روک دیا جائے کہ بھائی کسی کی غیبت مت کیجیے، تو دوسروں کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ جب ایک کی بات کو سن لیا تو پھر دل چاہتا ہے کہ اب اس بات کو آگے بڑھایا جائے، وہ کسی اور کا تذکرہ لے چلتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سیاست دان، ملکی حالات، سیاسی حالات، یہ آسان ہدف ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہدف ہے، ایسا موضوع ہے جس پر ہر ایک ہی گفتگو کر سکتا ہے۔ جس جگہ پہ بیٹھو، جس مجلس میں بیٹھو، وہاں لوگ موجود ہوں گے، کچھ ایک سیاسی پارٹی کے حامی ہوں گے تو کچھ دوسری کے، پھر ان کے ہاں تبصرے، گفتگو آپس کی، ایسا طویل موضوع ہے یہ کہ جس کے اوپر ہمارا میڈیا بھی چل رہا ہے، ہماری مجلسیں بھی اسی سے گرم ہیں۔ حالانکہ سیاستدانوں کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرنا، نعوذ باللہ کئی الزامات تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ ہاں اگر ان میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے،
اگر ہو سکے تو کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اپنی بھی اصلاح ہو اور ان کی بھی اصلاح ہو. لیکن ہم میں سے جتنے بھی یہ تبصرے ہو رہے ہیں سیاسی حالات پر، اگر غور سے دیکھا جائے تو بے یعنی لازماً یہ غیبت کے زمرے میں جاتے ہیں. لیکن کون اپنے آپ پر کنٹرول کر کے مجلس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے؟ اللہ. اسی طرح غیبت پر آمادہ کرنے والے اسباب میں سے اپنی تعریف اور دوسروں کی تنقیص، یہ بہت بڑا سبب ہے. انسان اپنی تعریف کرنا اور اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے کے بارے میں گفتگو غیبت والی کرتا ہے اور غیبت والی سنتا ہے. انسان کو دل کے اندر یہ وسعت لانی چاہیے کہ اللہ کم الحاکمین کی ذات کامل ہے، اللہ کی ذات کامل ہے، اس کے علاوہ ہر ایک میں کمی ہے. میرے اندر بھی کمیاں ہیں، دوسرے کے اندر بھی کمیاں ہیں. اچھی صفات میرے اندر بھی ہیں، دوسروں کے اندر بھی ہیں. اتنا حوصلہ اور دل کے اندر وسعت رکھیں کہ اپنی غلطی کو سن سکیں اور دوسرے کی تعریف کو سن بھی سکیں، اپنی زبان پہ اس کی تعریف لا بھی سکیں. دوسرے کے اندر اچھی بات ہے تو اس کے بارے میں اچھے کلمات کا اظہار کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے، اللہ اس کو مزید توفیق دے، ثابت قدم رکھے. اپنے اندر کوئی غلطی ہو، اپنی غلطی کو ماننے اور سننے کا حوصلہ رکھیں. لیکن طبی طور پر انسان الا ماشاء اللہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے اور دوسروں کی تنقیص اور دوسروں کے اوپر لازماً تبصرہ کرنا اور سننا چاہتا ہے. اللہ. یہ چند اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان غیبت پر آمادہ ہوتا ہے. غیبت پر اس وجہ سے انسان آمادہ ہوتا ہے. غیبت سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان شریعت کی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھے. کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر انسان غیبت سے بچ جائے. نمبر 2 بات، انسان یہ سمجھ لے کہ اگر میں کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں تو یقیناً میرے اندر بھی کمیاں اور کمزوریاں ہیں. ان 2 باتوں کو ہمیشہ انسان یاد رکھے. اللہ. اور انسان چند کام کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ غیبت کو ترک کرنے میں، چھوڑنے میں معاون ثابت ہوں گے. پہلی چیز، کہ انسان یہ یقین کر لے
کہ غیبت ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو اپنی نیکیاں ضرور کم ہوں گی. دوسروں کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو مگر انسان کے اپنے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس قرار دیا ایسے شخص کو کہ جو نیک اعمال تو بہت لے کے آئے گا لیکن اس کے وہ سارے نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے دنیا میں جن کے حقوق اس نے غصب کیے. اسی طرح انسان یہ سوچے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ اس وقت تک کوئی شخص ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اپنے لیے انسان کیا پسند کرتا ہے؟ لوگ میری عزت کریں، احترام کریں، مجھے بلائیں تو اچھے انداز میں بلائیں. تو انسان یہی دوسروں کے ساتھ بھی کرے، دوسروں کے لیے بھی یہی رویہ اختیار کرے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا نام لوگ اچھے انداز میں لیں تو پھر میں بھی دوسروں کا نام اچھے انداز میں لوں گا. اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر میرا رویہ اچھا نہیں ہوگا دوسروں کے بارے میں تو دوسرے بھی میرا ایسا ہی تذکرہ کریں گے. غیبت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمارے خیالات اچھے نہیں ہیں ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ انسان تنگ دلی کا شکار ہوتا ہے نا، جب اکیلا ہوگا تو ان کے لیے دعا کریں، ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں. یہ باتیں ہیں بہت بظاہر مشکل کہ ایک آدمی دوسرے کو پسند ہی نہیں کر رہا، دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، کیسے اس کی تعریف کرے گا، کیسے اس کے لیے دعا کرے گا. لیکن دل کو وسعت دینی چاہیے اور تذکرہ اچھے انداز میں کیا جائے، دل میں انشاءاللہ وسعت پیدا ہوگی. اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت کا کفارہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے غیبت کے الفاظ زبان سے ادا ہوئے ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کریں. ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا ممکن ہے غیبت سے بچ جانا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز انشاءاللہ ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے. ناممکنات میں سے نہیں ہے. ایک انسان جب کسی چیز کا تہیہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمارے ایک استاد محترم
حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ہم نے ان کو عملی لحاظ سے بڑا عظیم انسان پایا ہے. ہم نے بڑا عظیم انسان پایا ان کو عملی لحاظ سے. ان کی مجلس میں ہم نے بڑی دفعہ تجربہ کیا کہ اگر کسی نے کسی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً اس کو روک دیا کرتے تھے. ان کا انداز ہوتا تھا مولوی صاحب کو اور گل کرو، یہ تذکرہ چھوڑو اس کا. تو موضوع کو آگے چلانے ہی نہیں دیتے تھے، موضوع کو آگے قطعی طور پر نہیں چلانے دیتے تھے، روک دیا کرتے تھے. اور پھر لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان کی مجلس میں کوئی ایسا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ لوگ تذکرہ کرتے بھی نہیں تھے. پھر اس لیے انسان یہ تہیہ کر لے کہ میں نے خود کرنی نہیں ہے ایسی بات اور کسی کی سننی نہیں ہے، پھر انسان کو اکتاہٹ محسوس ہوگی ان چیزوں سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت حد تک میں کوشش کرتا ہوں، اور بالخصوص جو میری یادگار چیزیں ہیں، بعض مواقع پر انسان کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کو یاد رہتا ہے. 2011 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت مجھے نصیب کی. میں نے اس وقت ایک تہیہ کیا تھا اور وہ یہی تھا کہ اس گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر 100% نہیں تو 70-80% ضرور اس کے اوپر میں انشاءاللہ کامیاب ہوا ہوں. اور میں کوشش نہ ہی کرنے کی اور نہ سننے کی، دونوں چیزوں سے ہی بیزاری ہوتی ہے. اساتذہ کی مجلس میں، طلبہ کی مجلس میں، اس چیز کو میں بہت حد تک روک دیتا ہوں. یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے اگر کوئی انسان جان چھڑانا چاہے، اگر کوئی اس سے بچنا چاہے تو ممکن ہے، ناممکن قطعاً نہیں ہے. جب انسان کسی گناہ سے بیزاری اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بہرحال اب چند باتیں آخر میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر تو غیبت کے انداز میں ہوتی ہیں لیکن وہ غیبت نہیں ہے، وہ غیبت نہیں ہے، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. پہلی چیز، کوئی مظلوم اپنے حق کے لیے کسی عدالت میں جا کے اپنا دعویٰ دائر کرے تو ظالم کے بارے میں وہ اپنی بات کر سکتا ہے. کسی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے ہے. نمبر 2، کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے اور اس کی برائی دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، پہلے نمبر پر اس کو روکنا، اور اگر نہ رکے تو لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ مل کر اس برائی کو روکا جائے. یہ دوسری صورت ہے، کیونکہ کئی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک انسان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں.
بہت سے لوگ اس کے گناہ کی لپٹ میں آ جاتے ہیں اگر اس کو روکے نہیں. اس کو روکا جائے، اگر وہ نہ رکے تو دوسروں سے تعاون لینا، مدد لینا. کسی محلے میں اگر کوئی جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں تو محلے کے لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ مل کر اس کو روک سکیں. نمبر 3، کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے عالم کے سامنے، مفتی کے سامنے حالات کو واضح کرنا. بالخصوص جو فتاوی جات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے جب تک وہ شرعی مسئلہ، جب تک تمام بات واضح نہ کی جائے شرعی حکم واضح نہیں ہو سکتا. کہیں کوئی غلط مسئلہ یا غلط فتویٰ نہ جاری ہو جائے. نمبر 4، ایسے راوی، حدیث میں کچھ ایسے سند کے اندر راوی ہوتے ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع روایات بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر محدثین جرح کرتے ہیں. تو یہ جرح کرنا، ان راویوں کے بارے میں آگاہ کرنا، یہ لوگوں کو ان کی شر سے بچانے کے لیے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بظاہر تو بڑا اچھا بنتا ہے لیکن دھوکے باز ہے، فرادی ہے، اس کی کہیں لوگ اس کے چنگل میں نہ پھنس جائیں، اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں. جیسے کئی فراڈیے لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کئی پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں جو لوگوں کو پھانستے ہیں، بڑے بڑے اچھے انہوں نے وعدے کیے، اچھی اچھی باتیں کی، بعد میں لوٹ کر بھاگ گئے. کئی ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں، تو حج عمرے کے جو ویزے ہیں ان میں بھی یہ فراڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو خیرخواہی کے انداز میں دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کر دینا، تو یہ غیبت میں نہیں آتا. ایسا شخص جو اعلانیہ فسق کرنے والا ہو. ایک تو ہے نا کسی کی خفیہ غلطی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ نہیں. ایک ایسا شخص ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، اس کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے اس کا تذکرہ کرنا. تو یہ چیز تو مخفی اس نے خود نہیں رکھی تو دوسرے کیا مخفی رکھیں گے. اس کے بارے میں کوئی بات کرنا کہ فلاں بڑا بے حیا ہے، فلاں بڑا گناہگار ہے جو اعلانیہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور آخری بات، بعض اوقات کوئی چیز کسی کا تعارف بن جاتی ہے، کوئی چیز کسی کا تعارف بن جاتی ہے. مثلا کوئی شخص ایسا ہے جو آنکھ سے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کی یہ پہچان بن گئی
اس کی کیا ہے؟ یہ پہچان بن گئی ہے، اور اس کو جب اس نام سے پکارا جائے تو تب ہی لوگ پہچانیں گے، اس کو لوگ تب ہی پہچانیں گے جب اس کا وہ تذکرہ کیا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا ہے، لنگڑا اس کو کہتے ہیں، اس کی وہ پہچان بن چکا ہے، جب تک وہ نام نہ پکارا جائے اس وقت تک پہچان نہیں ہوتی، تو اس کے اس تعارف کو بیان کرنا یہ بھی غیبت میں نہیں آتا۔ جیسے بڑا مشہور راوی ہے آرج کا معنی لنگڑا ہوتا ہے، تو لیکن یہ چیزیں یعنی غیبت میں نہیں آئے گی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب آخری بات، جہاں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی، وہاں ایک کردار ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ جسے شریعت میں حدیث میں کہا گیا ہے ذو الوجہین، ذو الوجہین کہا گیا ہے۔ ذو الوجہین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین، قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا جو ذو الوجہین یعنی دو رخا پن اختیار کرنے والا، دو رخا پن اختیار کرنے والا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ جو جس کے پاس بیٹھے، جس کے ساتھ گفتگو کرے، اسی کے موافق باتیں شروع کر دے، دوسروں کے بارے میں غلط باتیں، اور جس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر کسی کی غیبت کرے تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو روک دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو کسی کی سن لے، اس کی ہاں میں ہاں ملا دے، اور جب اس آدمی کے پاس جائے جس کی تھوڑی دیر پہلے غیبت سن چکا ہے، تو اب پھر اس کی تعریفیں شروع کرتے ہیں۔ غیبت میں یہ سب سے بدترین انداز ہے، سب سے بدترین انداز۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ کم الحاکمین ہمیں عملی طور پر توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما دے، دوسروں کو برداشت کرنے کی، دوسروں کی اگر غلطی ہو تو اس کی اچھے انداز میں اصلاح کی، اور اللہ کم الحاکمین ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب دوسروں کا تذکرہ کریں تو خیر کے ساتھ تذکرہ کریں، اچھے انداز میں تذکرہ کریں، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔